فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کے بارے میں تذکرہ ہے. آج کی جو آیت پڑھی گئی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی ان منافقین سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں. قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. الا، سن لو، انہم هم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے. ان آیتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ منافقین سے جب کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں، ان لوگوں سے مراد یہاں پر صحیح قول کے مطابق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. بعض حضرات نے لکھا ہے چونکہ سامنے یہودی ہوتے تھے تو اس سے مراد یہودیوں میں سے ایک جو ایمان لائے تھے وہ بڑے صحابی بنے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مراد ہیں. اور تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ بھی مراد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں. تو سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس وقت جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ. تو اس وقت جب ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو انہوں نے تنزیہ انداز میں یہ کہا کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. نعوذ باللہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان لوگوں نے بے وقوف کہا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ کفار واقعی میں نعوذ باللہ صحابہ کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. بعض حضرات فرماتے تھے نہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، لیکن صحابہ کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے ان لوگوں نے ایسا ہی کہا کہ یہ بے وقوف ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ انبیاء حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور جو قوم تھی وہ بھی اسی طرح کرتی تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ایمان لے آؤ تو وہ کہتے تھے ہم کیا ایمان لائیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آئے ہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں یہ ہم میں سے رذیل ترین اور نعوذ باللہ ذلیل ترین لوگ ہیں اور ان میں کوئی عقل نہیں ہے. آج بھی جو لوگ دین پر چلتے ہیں تو ان کا اسی طرح مذاق اڑایا جاتا ہے، یا تم تو بیوقوف ہو گئے، سب خوشیوں کو چھوڑ دیا، ٹی وی وی کو چھوڑ دیا، ناچ گانے کی محفل کو چھوڑ دیا، ان کو بیوقوف کہا جاتا ہے. تو یہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیتوں میں ایمان کا معیار بتلایا گیا ہے کہ ایمان کا معیار کیا ہے، اور وہ ہے صحابہ کا ایمان. صحابہ کا ایمان یہ ایمان اصل ایمان ہے، اور یہ کسوٹی ہے کہ اگر صحابہ کے ایمان کی طرح ہمارا ایمان ہے تو وہ ایمان ہے، صحابہ سے ہٹ کر جو بھی راستہ ہے وہ ایمان نہیں ہے. یہاں نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہو جائے گا، یہ مراد نہیں ہے. جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھ کر تم اسی طرح نماز پڑھو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہماری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو جائے گی. فرمایا انداز اور ظاہر جیسا میری نماز کا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ساری امت کے تمام سجدوں کے برابر بھی اس سے برابر کہا جائے تو غلط ہو جائے گا.
قرآن پاک میں آتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے حسین عمل کون کرتا ہے. فرمایا یہ نہیں فرمایا تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے. اگر یہ جملہ ہوتا کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے تو کتنے ہی امتی ایسے ہوں گے جن کی نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائیں گی. ہو سکتا ہے کسی شخص نے 7 سال 10 سال کی عمر سے ہی بالکل پابندی سے نماز شروع کر دی اور اس کی عمر 100 سال کی ہو گئی تو 90 سال اس نے نمازیں پڑھی. حضور کی تو اتنی عمر ہی نہیں تھی، تو ایسے آدمی کی نمازیں تو حضور سے بڑھ جائیں گی. تو مراد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیونکہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ اعمال کا وزن ہوگا. تو یہاں پر بھی یہ مراد نہیں ہے کہ ہمارا ایمان نعوذ باللہ صحابہ کی طرح ہو جائے گا. غالباً حضرت والا سے یہ شعر سنا کہ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابو منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. صحابہ تو اصل ایمان وہی ہے جو صحابہ کا ایمان ہے. جن باتوں پر صحابہ نے عمل کیا اسی باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا کہ صحابہ نے جو عمل نہیں کیا اگر وہ عمل کوئی کرتا ہے اور چاہے وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو، چاہے اس عمل کے کتنے ہی فائدے نظر آئیں، لیکن وہ صرف گمراہی ہے، گمراہی کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہے. اسی سے وہ مشہور مسئلہ بھی حل ہو گیا جس میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ سویم میں، برسی میں، 40ویں میں ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، بعد میں کھانا ہو جاتا ہے لیکن اصل تو ہم قرآن کے لیے بلاتے ہیں. تو دیکھیں صحابہ سے ہٹ کر کتنا ہی اچھا راستہ کیوں نہ ہو، اب صحابہ نے کسی کے انتقال پر، کسی کی برسی پر، کسی کے سویم پر قرآن پاک نہیں پڑھا. اب اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ ظاہراً کتنا ہی اچھا معاملہ کیوں نظر نہیں آتا، لیکن یہ گمراہی ہے. اسی لیے علماء بدعت فرماتے ہیں. تو اس آیتوں میں صحابہ کے ایمان کو اصل ایمان کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ صحابہ کے ایمان پر اپنے ایمان کو پرکھا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 73، ایک روایت میں 72 فرقے آئیں گے، سب گمراہ ہوں گے، ایک ہدایت پر ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہوں گے وہ صحیح راستہ ہے. ہمارے استاد نے جب یہ حدیث پڑھائی تو فرمایا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے راستے پر چلو اور حدیث کے راستے پر چلو، فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلو. فرمایا اس لیے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے آئے ہیں ان سب نے اپنی جو دلیلیں پکڑی ہے وہ قرآن پاک اور حدیث سے ہی پکڑی ہے. اس سے ہٹ کر کوئی بات کرے گا تو وہ ویسے ہی سب گمراہ کہہ دیں گے. تو فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلو، جو اس راستے سے ہٹ جائے گا وہ گمراہ ہوگا. تو ان آیتوں میں ایمان کا جو دار و مدار کہا گیا وہ ہے صحابہ کا ایمان، کہ نماز کس طرح صحابہ نے پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی، کس انداز سے پڑھی، وضو، روزہ، زکوٰۃ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں معیار صحابہ کا ایمان ہے. تو آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں. اور اس سے مراد میں نے عرض کیا کہ جو صحیح قول ہے وہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر ایمان لے آؤ. اور ایک اور حدیث شریف بھی یاد آئی، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ مثل ستارے کے ہیں، ان میں سے جس کی تم اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا، پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیاروں کو کچھ کہنا یہ ایسا ہی جیسے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا بولنا. یہاں پر بھی صحابہ کو بے وقوف کہا، انہوں نے اسے بے وقوف کہا. اللہ تعالیٰ نے تاکیدات کے ساتھ فرما دیا، الا سن لو انہم ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں. یہ جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں یہی لوگ بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اپنی بے وقوفی کا علم نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں، ان کو اس کا علم نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب یہ یہاں سے جو اصل جو ان کی منافقت ہے، وہ منافقت کیا کرتے تھے وہ ان آیتوں میں بیان ہو رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ ملتے ہیں یعنی وہ منافقین جب ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، مراد یہاں پر ان کے سردار ہیں جن کو قرآن نے شیطان سے تعبیر کیا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، انما نحن مستہزئون، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، اللہ ان کے ساتھ
مذاق کا معاملہ کرتے ہیں. اس معاملہ لفظ بڑھانے کی وجہ انشاءاللہ تفسیر میں عرض کرتا ہوں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. ویمدہم، اور ان کو مہلت دیتا ہے. فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یہاں پر منافقین کے بارے میں آیا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ تو وہ کہتے تھے ہم تو ایمان لے آئے ہیں. اور جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے، جو ان کے منافقین کے جو سردار تھے، تو ان سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر یہاں پر مفسرین نے سوال ذکر کیا، تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ پوچھتے تھے کہ پھر تم لوگوں نے دعوے کیوں کیے ہوئے ہم ایمان لے آئے؟ تو انہوں نے کہا انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ منافقین کی اصل خرابی جو تھی وہ ذکر کی گئی ہے. اور یہاں پر جو شیطان ہے، اس سے مراد ان کے جو سرکش سردار تھے وہ مراد ہے، جو ان کو برائیوں پر ابھارتے تھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دے تو جگہ جگہ پر یہ آئے گا کہ جہنم میں جب داخل ہوں گے تب بھی اپنے سرداروں کو برا بھلا کہیں گے، اپنے بڑوں کو جو ان کے بڑے تھے جن کو وہ مقتدا مانے ہوئے تھے ان کو برا بھلا کہیں گے. پھر وہ کہیں گے ہم نے تم پر زبردستی تو نہیں کی تھی. جو بالکل آج کل کے حساب سے جب وہ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بڑے نے یہ کہہ دیا کہ ایسا کرو اس لیے ہم نے کر لیا، تو بڑے کہیں گے ہم نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، ہم نے تو سے تمہیں کہا تھا کہ ایسا کرو تم نے کر لیا. تو یہاں پر بھی جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہم کوئی ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتے ہیں. فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ مذاق کرنا بعض جگہ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ ان کے مکر کرتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مذاق ہی کرتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ بعض مرتبہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دھوکے باز آدمی دھوکہ دیتا ہے اور سامنے والا اس دھوکے سے بچ جاتا ہے، تو وہ ایک محاورے میں جملہ بولا جاتا ہے دیکھا کیسا میں نے تجھے دھوکہ دیا. فرمایا حالانکہ وہ تو شریف ہے، اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہوتا بلکہ وہ اس کے دھوکے سے بچ جاتا ہے، اس کو وہ دھوکے سے تعبیر کرتا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے جو مذاق کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی جاؤ جو کرنا ہے کرو. اب وہ کفر میں اور مبتلا ہو گئے، جتنا کفر میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں ان کا جرم اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ ان کی سخت پکڑ کرتے ہیں. ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی پکڑ فرما لیتے ہیں. بعض حضرات نے فرمایا یہ مذاق اڑانے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو کفار اور منافقین ہیں ان سے اس طرح کہا جائے گا آخرت میں آؤ جنت کی طرف آؤ. جب وہ جنت کی طرف آئیں گے جب دروازے کے قریب پہنچیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا. بار بار اسی طرف، پھر تو دروازہ وہ دور چلے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا آؤ جنت کی طرف آؤ. جیسے ہی وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو اس سے مذاق اڑانے سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور بعض حضرات نے فرمایا یہاں مذاق اڑانے سے مراد بطور تنبیہ کے ہے اور ڈرانے کے ہے کہ تم ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہی ایسا معاملہ فرما دیں گے. اور قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں. تو فرمایا کہ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، یہ اور زیادہ کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرما لیتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مہلت دیتے ہیں. اور بعض حضرات نے وَيَمُدُّهُمْ کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دیتے ہیں. فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہے ہدایت کے بدلے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہے ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتهم، بس ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا. وما كانوا مهتدین، اور نہ وہ ہدایت کے راستے پر ہیں. یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں منافقین نے اپنے سامنے اسلام کی خوبیوں کو دیکھ لیا اور زبان سے اس کو اختیار بھی کر لیا، لیکن اس اختیار کرنے کے بعد ان لوگوں نے گمراہی کے راستے کو اختیار کر دیا. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تجارت سے تعبیر کیا ہے کہ تجارت میں تاجر ایک چیز دیتا ہے اور اس کے بدلے کوئی چیز لے لیتا ہے اور گھاٹے کا سودا کبھی بھی نہیں کرتا.
کبھی ہمیں پتا چل جائے کہ کسی نے گھاٹے کا سودا کیا ہے تو کتنا اس پر افسوس کرتے ہیں کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. تو یہاں پر ان منافقین نے کیا سودا کیا کہ ان کے پاس ہدایت تھی، اس ہدایت کو بیچا اور اس کے بدلے گمراہی کو لے لیا. ان کے سامنے سب کچھ کھل کے آ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، صحابہ کی قربانیاں، اسلام کی حقانیت، سب کچھ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے ایسی تجارت کی ہے کہ فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت میں نفع نہیں ہوا. تجارت تو انسان کرتا ہے، بزنس جو کرتا ہے وہ فائدے کے لیے کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو تجارت اور بزنس کیا اس میں انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور اس کے بدلے گمراہی کو لے لیا. حضرت والا کی خانقاہ میں ایک مصرع لکھا ہوا تھا، تو یہ سمجھ نہ تھا تو نے گل دیے تن کے لیے، پھول دے کر تن کے لے رہا ہے. ہم کیا کہیں گے کتنا نقصان کا سودا کیا ہے. یہ تو اس سے بڑھ کر نقصان کا سودا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو لے لیا اور اس کے بدلے ہدایت کو چھوڑ دیا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتهم، بس ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا. وما كانوا مهتدین، اور نہ وہ ہدایت کے راستے پر ہیں. دوبارہ ترجمہ عرض کرتا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں. قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ. الا، سن لو، انہم هم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں. ولکن لا يعلمون، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ایمان لانے والوں سے، قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائیوں میں جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم ان سے مذاق کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے. ویمدہم، اور ان کو مہلت دیتا ہے. فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم، بس ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت کے راستے پر ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، وہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب نے لکھا ہے کہ وہ بیمار ہیں، بے روزگار ہیں. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ہمارے تخصص کے ساتھی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیجیے. اے اللہ جو بات کہی گئی اے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے. اے اللہ جن برائیوں کا تذکرہ ہوا اے اللہ ان سے حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ سچا ایمان والا بنا دیجیے. اے اللہ سچا ایمان والا بنا دیجیے. اے اللہ اگر کوئی بات بشری تقاضے سے غلطی ہو گئی ہو اے اللہ آپ معاف فرما لیجیے. اے اللہ آپ معاف فرما لیجیے. اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما لیجیے. جنہوں نے دعاؤں کا کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو ہم سے امید واپس رکھتے ہیں، سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورا فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.